یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے کم جس آدمی کو عذاب ہوگا، اللہ پاک اس سے پوچھے گا، اے انسان، دنیا میں اگر تیرے پاس خزانے ہوتے تو اس عذاب کو کم کرنے کے لیے یہ خزانے دے سکتا تھا؟ تو کہے گا جی ہاں، اللہ پاک میں عذاب ہلکا کر ختم کرنے کے لیے کچھ بھی دے سکتا تھا۔ مگر میرے بھائیوں، اس میں اللہ پاک کیا فرمائیں گے کہ ایک کم میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا، اس سے بھی کم، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ جب تو اپنے باپ کے پیٹ میں تھا آدم علیہ السلام کے، پھر میں نے تجھ سے عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اور تو نے وعدہ توڑا، تو نے میرے ساتھ، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نے شرک کرنا شروع کر دیا، تو مجھ سے نہ ڈرا، آپ عذاب کے مزے چکھ۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، مگر شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اے بیٹے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرے گا، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو یا آسمان میں ہو، دل قیامت میں وہ تمہارا عمل اللہ پاک پیش کر دیں گے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا تھا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور اس پہ جو تمہیں مشکل ہے اس پہ صبر کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اکڑ کر زمین پہ نہ چلنا، اپنی آواز آہستہ رکھنا۔ اونچی آواز گدے کی آواز ہے، اور بے شک سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے قسم ہے رب العزت کی، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جس وقت تک اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرو۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں ہمیں کوئی گالی نکالے، ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے؟ پھر ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں دوسرے کو ہم برا بھلا کہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ کسی سے لڑنے لگے تو گالی گلوچ کرتا ہے، تو منافق کا ٹھکانہ کافر سے بھی نیچے ہے۔ جہنم میں جو ٹھکانہ ہوگا منافق کافر سے بھی نیچے ہوگا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ پڑھے تو لا الہ الا اللہ لیکن کام وہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا؟ کیسے گزرا ہمارا؟ شیطان تو قید تھا، ایک ہمارے اندر شیطان ہے، نفس شیطان، نفسیاتی خواہشات۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اے انسان اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنے خواہشات کو معبود بنا بیٹھتا ہے۔ ایک شیطان ہے، اسے معبود بنا بیٹھتا ہے، ایک نفس سے خواہشات ہے، جو بندے کی اپنی خواہشاتیں ہوتی ہیں اسے معبود بنا بیٹھتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو معبود تو نہیں بنا لیے؟ اللہ کے مقابل تو ہم نے کھڑا نہیں کر دیا ہم نے اپنے آپ کو؟ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہے تو شرک کرنا چھوڑ دو، توبہ کر لو، وقت ہے، توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اگر موت کا فرشتہ آ گیا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرعون نے بھی تو توبہ کر لی تھی، اسے بھی جب سمندر میں ڈبکی لگی نا، پھر کیا کہنے لگا؟ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ پہلے کیا کہتا تھا؟ انا من ربکم، میں ہوں رب، مجھ سے بڑا کون ہے رب؟ مگر جسے 2 ڈبکیاں لگی نا، کیا کہنے لگا؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر، جسے وہ مانتے ہیں۔ مگر اس ٹائم کیا ہوا؟
اب تمہارا قابل قبول ایمان نہیں ہے۔ اب ایمان تو لایا جب کہ تجھے پہلے دعوت دیتی جا رہی تھی، تو انکار ہی کرتا رہا۔ اس وقت تو کہتا انا من ربکم، میں ہوں رب۔ اب کیا کہہ رہا، وہ کیا ہو گیا، اب رب تو کہاں گیا؟ اس میں وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کیا میرے پاس سلطنت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، فوجیں نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو میں ذبح نہیں کر سکتا؟ کہ لوگوں کے میں بازو اور ٹانگیں نہیں کاٹ سکتا؟ سب کچھ میں کر سکتا ہوں۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ موسیٰ کے رب کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا یہ تو جھوٹا ہے، میں سے بھی جھوٹا مانتا ہوں، جو اس کا رب ہے اسے بھی میں جھوٹا مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کا کیا حال ہوا؟ آج ہم زبان تو یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں، مگر ہمارا یقین ایمان کیا ہے؟ کہاں میں چلے گئے؟ کہاں ہے ہمارا یقین؟ کیا ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ رزق دیتا ہے؟ اگر ہمارا یقین ہے تو ہم دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو مال کم کیوں دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارا رب پر یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کرتے ہیں، فراڈ کیوں کرتے ہیں، یتیم کا مال کیوں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، مسکین کا حق اسے کیوں نہیں دیتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، ہمارا ایمان نہیں ہے یہ اللہ پر، ہمارا صرف زبان جو ہے، زبان اس کا کہنا یہ ہے مگر کرنا کچھ اور ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ میرے بھائی یہ کام چھوڑ دیں، صحیح مسلمان بن جائیں۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں گے، یقین مانیں، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے قسم ہے رب العزت کی، تم اس وقت تک کامل ایماندار مومن نہیں بن سکتے جس وقت تک اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر والے، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ کہ آج ہمارے اندر اتنی محبت ہے؟ ایک حدیث سن کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نعرے بازی بہت ہو گئی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جان بھی ہماری حاضر ہے، مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں، حج کرنے کو تیار نہیں، یتیم کا مال کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں، مسکین کو دھکا دینے کو چھوڑنا ہم تیار نہیں، غریب کا مال کھانا چھوڑنا ہم تیار نہیں، بھائی کا مال کھانا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، کھائیں گے، پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ کیسی ہے تمہاری محبت؟ کیسی ہے ہماری محبت؟ اللہ اور اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں، یتیم کا مال جو کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ برتا ہے، مگر ہم کھا رہے ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں ہماری جان بھی قربان، مگر ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات نہیں ماننی۔ یہ نہیں ہے محبت۔ محبت اسے کہتے ہیں جس میں ڈوب مرنا پڑتا ہے، ڈوبنا پڑتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ کیا ہم نے بات مانی ہے؟ افسوس، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، بھائی کا مال کھاتے ہیں، بہنوں کا حق، بھائی شادی کر کے دے دی، خرچہ کر دیا، بہت ہم نے پیسہ لگایا، اوپر سے مال کہاں سے دیں گے؟ کون دیں؟ پیسہ شادی پہ جو خرچ ہو گیا۔ نہیں بھائی، کیا تمہاری شادی پہ تمہارے باپ نے پیسے نہیں لگائے تھے؟ اسی کی شادی پہ پیسے لگے، کیا تمہارا بھائی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ؟ بھائی نہیں، بہنوں کا حق ادا کرو، بھائیوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو۔ میرے بھائی، کہاں ڈوب کے چل رہے ہو؟ اپنے آپ کو بدلو، خود اپنے آپ کو بدلو، کسی کو نہ دیکھو کوئی کیا کر رہا ہے،
تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی دوسرے کا سوال نہیں ہوگا کہ بھائی تو نے کیا کمایا، کہاں سے لایا، یہ تم سے دوسرے کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ جو تم نے کیا وہ تم سے سوال ہوگا، جو میں نے کیا مجھ سے سوال ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سرسوں کا دانہ ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے۔ ایک ذرہ برابر جس نے نیکی کی، دن قیامت کو اسے وہ دیکھ لے گا۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی، اس سے بھی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اپنی برائی کو دیکھ لیا جائے گا، دیکھ لے گا اپنی برائی کو، پھر اس دن حسرت افسوس سے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج وقت ہے مان جاؤ۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں آپ کو میری باتیں دل کو چھو گئی ہوں گی۔ اگر دل کو چھو گئی ہیں، اس ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے، ایک شیئر بھی بنتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈالتی؟ میرے بھائی اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیسی محبت بر انداز میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔ یقین مانے جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں میرے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ اتنا محبوب، اتنا محبت کرنے والا رب ہمیں کیسے پکارتا ہے، یہ دہانی دیتا ہے۔ اے ایمان والو، ہے لوگو، ہے میرے بھائیوں، اگر آپ ایماندار ہیں تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرنا نہ کرنا میری ناشکری۔ میرے بھائیوں یہ تو بات ہی ختم کہ ہم جا کے فلاں سے ملیں گے، فلاں کی بیعت کریں گے، فلاں کے ساتھ جا کر تعلق بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنے گا۔ اللہ تو کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فوراً اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لا چکے ہو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات بھی ختم، تعلق تو گیا، ختم ہو گیا، پھر ولیوں سے کیا مانگنا؟ یہ نماز بھی تو تم پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باہر جا کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگتے ہیں، داتا صاحب سے مانگتے ہیں، 11ویں علی بابا سے مانگتے ہیں، 12ویں علی بابا سے مانگتے ہیں، سب سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں تو اللہ سے مدد کہتے ہیں ہم اللہ تجھ سے مدد کرتے، جھوٹے وعدے کرتے ہو، اندر تو کہتے ہو اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے، باہر جا کے تو دوسروں سے مدد مانگتے ہو۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو۔ خدا حافظ۔